کہتے ہیں روح کا لفظ ملائکہ یعنی فرشتے سے جوڑ کر کہا گیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی اور روح جو ہے یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، تو جبرائیل بھی فرشتہ ہے، اس لیے روح سے تعلق کا فرشتہ ہے، وہ روح کا فرشتہ ہے، تو فرشتے کا تعلق روح سے ہے، اس لیے عالم ارواح کو بھی عالم ملکوت کہا جاتا ہے، اور واحدیت کے مرتبے کو بھی عالم ملکوت میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو مرتبہ ہے وحدت کا مرتبہ ہے، جس کو جبروت کہتے ہیں، عالم جبروت۔ خیر، عالم جبروت کے بارے میں بھی انشاءاللہ آئیے تفصیل کے ساتھ، بہرحال ذہن میں رکھ لو، ایک بھی بھولنا نہیں۔ کیا جی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، کہ منڈی ہلے تو کیسا سمجھ میں آتا ہے نا؟ سمجھ میں آنا ہے۔ منڈی ہلے تو منڈی کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک جو ہے سمجھ میں آیا، ایک جو ہے کچھ بھی نہیں آیا ایسا بھی ہوتا ہے نا؟ ایسا نہیں، سمجھ میں نہیں آیا تو فوراً پوچھو، میں صبر کے ساتھ انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ اپنے ہی لوگ ہیں، کوئی پرائے تو نہیں، اس لیے یہاں وضاحت اچھی ہونا اور سمجھنا بھی ہے۔ بہرحال یہاں عالم امر سے مراد عالم ارواح ہے، اور اس کے بعد کا مقام جو ہے عالم مثال کا ہے۔ تو مخلوق جو بنی تو عالم امر جو عالم ارواح ہے، اور عالم امر حکم کے اعتبار سے عالم مثال بھی ہے، لیکن وہ عالم ارواح سے کوئی تعلق نہیں، یہ الگ چیز ہے، عالم مثال الگ چیز ہے۔ تو عالم ارواح جس کو عالم ارواح یعنی عالم امر کہتے ہیں، تو یہ عالم امر کو اللہ تبارک و تعالی 5 لطیفوں سے بنایا ہے۔ کیا ہے؟ اس عالم کو 5 لطیفوں سے بنایا ہے۔ وہ ہے لطیفہ کیا ہے؟ خلق، لطیفہ سر، لطیفہ اخفا، لطیفہ خفی، لطیفہ روح، یہ 5 لطیفوں سے بنایا ہے۔ لطیف کس کو بولتے ہیں؟ جو حواس خمسہ کے دائرے سے باہر، یعنی جیسا دیکھنے کی قوت ہے آنکھوں کو تو دیکھ نہیں سکتے، کان کو سننے کی طاقت ہے تو سن نہیں سکتے، زبان کو بولنے کی طاقت ہے بول نہیں سکتی، ان سے الگ چیز ہے، لیکن اس کا احساس کیا جا سکتا ہے، لیکن حواس خمسہ کے جیسا احساس نہیں۔ حواس خمسہ کو جو یہ احساس ہوتا ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہے، تو ایسا احساس نہیں۔ ایک لطیف شعور ہے جس کا تعلق ان سے ہے۔ بہرحال یہ شعور کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیلی بات آئے گی۔ بہرحال ایک سمجھو کہ عالم امر کو اللہ تعالیٰ 5 لطیفوں سے بنایا ہے۔ عالم امر کو لطیفہ قلب، لطیفہ سر، لطیفہ اخفا، لطیفہ خفی اور لطیفہ روح، تو یہ پورے 5 لطیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجمالی خاکہ بھی، یعنی کہ مثالی سمجھو، ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ جیسا رکھا ہے وہ تو اللہ ہی جانے، تو ان کو ہمارے جسم کے اندر بھی ودیت کیا ہے۔ جیسا لطیفہ قلب کو اللہ تعالیٰ جو قلب یعنی کہ دل ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے کے اندر لطیفہ قلب کو رکھا ہے، یعنی لطیف چیز جو نظر نہیں آتی، تو لطیفہ قلب کو یہاں رکھا ہے۔ وہاں ایک لطیف مقام ہے جو دل کے اندر ہے، یعنی کہ گوشت کے بنا ہوا دل کو دیکھے کہ نہیں، بکرے کا دل کھائے نہیں، تو بکرے کا دل جو ہے ہم جانتے ہیں، ویسے ہی انسان کا دل ہے، اس کے اندر ایک لطیف مقام ہے جس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ اس کا مقام ہے یہ بائیں پستان، لیفٹ نپل کے 2 انگل نیچے پھسلیوں کی طرف، 2 انگل نیچے پھسلیوں کی طرف وہ
گوشت کے ٹکڑے کے اندر ہے. تو اس کے برعکس یعنی یہ لیفٹ سائڈ ہے, رائٹ سائڈ اس کے اپوزٹ لطیفہ روح ہے, یعنی رائٹ نپل کے 2 انگل نیچے پھسلیوں کی طرف. سمجھ میں کہ اب 2 لطیفے کا مقام معلوم ہو گیا, ایک لطیفہ قلب اور لطیفہ روح. بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ اس لیے کہ میرے دانت جا کر ہیں تو کبھی کبھی فرق آتا ہے الفاظ میں, تو اس کو بھی سمجھنا ہے. اب نیکسٹ یہ بائیں پستان کے برابر, وہ نیچے پھسلیوں کی طرف کہا, اب یہ برابر سینے کی طرف اسٹریٹ 2 انگل کے فاصلے پر, لیفٹ نپل کے 2 انگل کے فاصلے پر سینے کی طرف برابر اسٹریٹ ایک لطیفہ ہے جس کو لطیفہ سر کہتے ہیں. کیا ہے؟ لطیفہ سر. ویسے ہی اس کے اپوزٹ یعنی اس کے مقابل دائیں پستان کے 2 انگل کے فاصلے پر یعنی کہ سینے کی طرف اسٹریٹ, یہ ایک لطیفہ کا مقام ہے لطیفہ خفی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لطیفہ خفی. اب وسط سینہ جو ہے وہ لطیفہ اخفا ہے, لطیفہ اخفا ہے. تو 5 لطیفے, وہ 5 لطیفے عالم امر کے ہیں, وہ ان چیزوں کے جو ہے قوتوں کو, ان چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سینے میں بھی اس کا تعلق رکھا ہے. تو یہ سینے میں ہے, تو 5 لطیفے ہیں. اب یہ 5 لطیفے ان کو ان کے اوصاف ذمیمہ سے فنا کر کے اوصاف حمیدہ میں منور کرنا ہے. اب محنت کیا ہے؟ اب ان کو صاف کرنا ہے, تزکیہ کرنا ہے, ان کو صاف کرنا ہے. تزکیہ کر کے جو ہے ان کے اندر اوصاف حمیدہ بہترین صفتوں کو پیدا کرنا ہے. یہ محنت میں لگنا ہی سلوک کی ابتدا ہے, سلوک کی ابتدا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ہر ایک چیز کی ایک جلا ہے. کیا ہے؟ ایک جلا, پالش ہے. زنگ جو چھوٹنے کے لیے جلا دیتے ہیں, جلا ہے. تو ہر ایک چیز کی بھی ہے. قلب کی جلا ذکر اللہ, خلق کو صاف کرنے کی چیز کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. تو اس آئینے کو جلا دینا ہے, تو ذکر اللہ سے جلا دینا ہے. اب وہ گندگی جو اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے, گرد غبار ہے, تو اس کو صاف کرنا ہے. اور صاف کرنے کے بعد اللہ سے تعلق جڑے گا. تعلق کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے انوار و تجلیات اس قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس قلب کو غیر اللہ سے پاک کیا گیا ہو, غیر اللہ سے پاک کیا گیا ہو. اب ہمارے دل کے اندر سب ہے, ہمارے دل کے اندر سب ہے. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہونا ہے, لیکن ہونا کون سا؟ وہ ہونا اس میں اللہ ہونا ہے. جیسا حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اِنَّا فِي الْجَسَدِ آدَمَ مُضْغَةٌ. آگاہ ہو جاؤ, خبردار, بہت اہم بات بولی جا رہی ہے. اِنَّا فِي الْجَسَدِ آدَمَ مُضْغَةٌ. انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. وَفِي مُضْغَةِ قَلْبٌ. اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر قلب ہے. قلب کا مطلب لطیفہ قلب ہے. وفی قلبی فؤاد. اس لطیفہ قلب کے اندر ایک اور لطیف چیز ہے, لطیفہ فؤاد. اور پھر کہا گیا وفی فؤاد سر. اور اس فؤاد کے اندر اور لطیف چیز ہے, لطیفہ سر ہے. وفی السر روح. پھر کیا کہا گیا کہ اس سر کے اندر اور لطیف چیز ہے, لطیفہ سر. سر سے لطیفہ روح, اس سے بھی اور لطیف چیز کیا ہے؟ لطیفہ روح. وفی الروح نور. پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ روح کے اندر اور لطیف چیز ہے, نور. کیا ہے؟
نور ہے، وفی نوری انا، اللہ فرماتا اس نور کے اندر میں ہوں۔ تو یہ اللہ کا مقام ہے۔ پہلے انسان کا جسم، اس میں اہم دل، گوشت کا ٹکڑا، اس کے اندر اور اہم لطیفہ قلب، اس کے اندر اور اہم لطیفہ فؤاد، اس کے اندر اور اہم لطیفہ سر، اس کے اندر اور اہم لطیفہ روح، اس کے اندر اور اہم لطیفہ نور، اور اس میں میں ہوں کہتا ہے اللہ۔ تو یہ قلب جو ہے اللہ رہنے کی جگہ ہے، اللہ کو سمونے کی جگہ ہے، لیکن اب اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے۔ تو اب پیر کامل کیا کرتا ہے کہ اس کی ابتدائی تعلیم اس کے اوپر ہی شروع ہوتی ہے، ابتدا تو کیا، انتہا بھی اس کے اوپر ہے۔ قلب کو رام بنانے یعنی کہ نرم بنا کر اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی محنت میں لگاتا ہے پیر۔ تو جب یہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی حضوری میں رہنے لگتا ہے، تو وہ دل جو اللہ کی یاد میں ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی غفلت میں نہیں رہتا، تو اس کو حضوری کہتے ہیں اور دل کا جاری ہونا کہتے ہیں، دل کا جاری ہونا کہتے ہیں۔ ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے ایک بزرگ آئے، ان کا نام بھولتا ہوں، تو آئے تو حضرت شبلی، غالباً نام میں فرق ہو سکتا ہے، بڑھاپا بھی ہے، یادداشت ذرا کمزور بھی ہو جا سکتی ہے، تو باہر آ رہے تھے، یہ بزرگ ملے ان سے، بولے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بولے کہ ہمارے پیر کی مجلس سے اٹھ کر آیا ہوں۔ ارے وہ تو ابھی ابھی انتقال کر گئے نا۔ اب انہوں دوڑے جا کر دیکھے تو زندہ ہے، تو اگر وہ حضرت زندہ ہے، ہاں وہ انتقال کر گئے تھے تھوڑی دیر پہلے۔ اب آ کر پوچھے، یہ بھی ساتھ ہیں، بولے کہ حضرت یہ بزرگ تو ایسے کہتے ہیں آپ تھوڑی دیر پہلے انتقال کر گئے تھے۔ ہاں میں مر گیا تھا، اس لیے مر گیا تھا کہ کچھ لمحات کے لیے میرا دل جو ہے اللہ سے غافل ہو گیا تھا، غفلت میں تھا، تو وہ میرے لیے موت ہے۔ کیا ہے؟ وہ میرے لیے موت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صوفیہ کے پاس ایک لمحے کے لیے بھی اگر دل اللہ سے غافل ہے تو وہ ان کے لیے موت ہے۔ اللہ کے یاد میں، جس کو یادداشت یا حضوری دائمی کہتے ہیں، جب حضوری دائمی نہ آئے قلب کو، وہ جاری ہوتا نہیں، جاری ہونا نہیں کہہ سکتے اس کو۔ اب تو آج تو بہت سے ایسے سننے میں آتا ہے کہ خالی ہوں ٹچ کرے دل کو، جو ہے پیر کیا کرتا ہے کہ چمٹا دیتا ہے۔ ویسے اللہ والے ہیں تو کوئی مذاق نہیں، میں تو اس کا انکار نہیں کرتا۔ آج کے دور میں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے انگلی لگا دیا، یہ انگلی لگتے ہی قلب جاری ہو گیا۔ ارے قلب جاری ہو گیا، جاری ہونا کس کو ہے معلوم نہیں، جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ تو جاری ہونا یہ ہے کہ یہ اخلاق ذمیمہ فنا کر لے اور اخلاق حمیدہ صبغت اللہ علیہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گیا، تو جب جاری ہونا ہوتا ہے۔ اب ہر آدمی جاری ہونا دعوے کرتا ہے، تو جاری جس کا دل ہوتا ہے تو اللہ کے قریب بن جاتا، اللہ کا دوست، اللہ کی دوستی شروع ہو جاتی ہے، تعلق معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو تعلق معاملہ شروع ہو گیا، ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ولی اللہ کے بارے میں کہ کیسے ہوتے ہیں اللہ والے، کہا جس کے صحبت میں تم کو اللہ کے سوا کچھ بھی یاد نہ آئے، اللہ یاد آ جائے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں یاد آتا، دنیا کا ذکر سب وہاں رہتا ہے۔